السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی بی ایس اریٹیبل باؤل سائنڈروم ایسا عجیب مرض جس کی تشخیص کے لیے جدید سائنس ٹیسٹ کے نام پر ابھی تک ناکام ہے، یعنی جدید ٹیسٹوں کے ذریعے اس کی تشخیص نہیں ہو سکتی۔ تجربہ کار معالج علامات کے ذریعے ہی اس کی تشخیص اور علاج کر سکتا ہے۔ آنتوں کی بے چینی کا دوسرا نام آئی بی ایس ہے، یعنی آنتوں کا کم کام کرنا یا آنتوں کا زیادہ کام کرنا۔ اس ویڈیو کو جو پورا دیکھے گا وہی اس سے فائدہ حاصل کر سکے گا اور اپنے علاج کو بہتر طور پر کر سکے گا یا کروا سکے گا۔ اس مرض سے صحت یاب ہونے کے لیے سب سے پہلے تشخیص انتہائی ضروری ہے، اور پوری ویڈیو کے اندر میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو تمام علامتیں بتا دوں جس کی وجہ سے یہ مرض اگر ہے تو اس کو ٹھیک کیا جائے، اس کی علامات کو سمجھا جائے اور اس سے کیسے بچا جائے۔ ایک پورا ایک باب ہے یہ۔ آنتوں کا السر اور آئی بی ایس میں کچھ علامات ملتی جلتی ہیں، جیسے کہ آنتوں کے السر میں پخانے میں خون آتا ہے۔ باقی تمام علامتیں قریب قریب ہیں، لیکن آئی بی ایس میں خون نہیں آتا۔ آنتوں کے السر میں کیونکہ آنتوں میں زخم ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے خون کا اخراج ہوتا ہے۔ آئی بی ایس میں پیٹ کا بڑھا ہوا ہونا محسوس ہوتا ہے، کسی کو قبض کی اور کسی کو لوز موشن کی شکایت رہتی ہے۔ طبیعت بے چین رہتی ہے، گیس، تیزابیت اور ہاضمے کی خرابی، پیٹ کا درد، لوز موشن اکثر اس کے اندر محسوس ہوتے ہیں، لیکن لوز موشن کے بعد بھی حاجت یعنی دوبارہ پخانہ کرنے کی حاجت موجود رہتی ہے۔ اس کی خاص نشانی یہ ہے۔ آئی بی ایس ایسا مرض ہے جو خود بخود پیدا ہوتا ہے اور خود بخود کچھ عرصے کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو مریض کئی ماہ تک خود کو بہتر یعنی صحت یاب محسوس کرتا ہے، اور کبھی کبھی یہ مرض ساری عمر ساتھ رہتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر اپنی غذا اور لائف اسٹائل کو تبدیل نہ کیا جائے تو زندگی کے تمام شعبے متاثر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کاروبار اور گھریلو زندگی، یہاں تک کہ جنسی صلاحیتیں بھی متاثر ہوتی ہیں۔ میں پھر کہوں گا کہ پوری ویڈیو دیکھنے والا ہی میری بات کو سمجھے گا، تشخیص کر سکے گا اور شفا حاصل کر پائے گا، کیونکہ یہ وہ مرض ہے کہ اس مرض کی وجوہات کا ابھی تک صحیح علم نہیں ہو سکا، مگر آنتوں کے فعل کی خرابی، ٹینشن، اسٹریس، جنک فوڈ کے استعمال کی کثرت، آنتوں کا انفیکشن خاص وجوہات میں شامل ہے۔ یہ خطرناک مرض نہیں ہے، مگر اس کی وجہ سے آپ کی سوشل لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اب علاج کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اینٹی بائیوٹک نہ لیں، پرو بائیوٹکس نہ لیں۔ ضرورت کے مطابق کبھی کبھی لینا کوئی حرج نہیں، مگر اس کا اصل علاج قدرتی اور غذائی علاج ہے، اور سیر اور دیگر مصروفیات کو جو مثبت ہوں اس میں خود کو تبدیل کر لینا ہی علاج ہے۔ کھانا نہ چھوڑیں، دوائیں چھوڑیں، غذائی کمی کو پورا کریں۔ جو پیسے دواؤں میں خرچ کرنے ہیں اس رقم سے اپنی غذا کو بہتر بنائیں۔ باہر کی غذا نہ لیں، تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے سے غذا لیں۔ کم کھا کر اپنے وزن کو کم نہ کریں، اس طرح مرض آپ پر غالب آ جائے گا۔ ایسے خوف کو ذہن سے نکالیں جس کی وجہ سے، جیسے کہ ابھی مجھے لوز موشن آئے گا، میں کہیں نہیں جا سکوں گا، میرے پیٹ میں درد ہوگا، اس خوف کو اپنے ذہن سے نکالیں۔ قوت ارادی سے علاج کریں، ہلکی پھلکی دوا، سادی اچھی غذا، جس سے آئی بی ایس کا مرض جڑ سے تو نہیں کہہ سکتے لیکن کم ضرور ہو سکتا ہے۔ ایسی غذا لیں جس سے کہ آپ کو تکلیف نہ ہو، اور چند دن کے تجربے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی غذا میرے لیے تکلیف دہ ہے اور کس غذا سے مجھے فائدہ محسوس ہوتا ہے۔ ہر مزاج کے لیے الگ غذا ہوتی ہے۔ گھر میں خود دہی تیار کریں، اس کی ریسیپیز عام مل جاتی ہیں۔ اگر نہ ہو سکے ڈبے کا اچھا دہی لیں، اس سے پیٹ میں گڑ نہیں ہوگی۔ ریڈ میٹ نہ لیں اور مسالے دار غذا استعمال نہ کریں۔ کھانے کو گلا کر استعمال کریں، یعنی کچا کھانا نہ کھائیں۔ چاول کے ساتھ دہی کا استعمال کریں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور اپنی مصروفیات کو مثبت طریقے پر استعمال کریں تاکہ آپ کے ذہن میں اس مرض کے بارے میں سوچ ہی ختم ہو جائے۔ اس کے خوف کو دور کرنا ہی اصل مرض کا خاتمہ ہے۔ جو فروٹس آپ کو فائدہ دیتے ہیں وہی پھل استعمال کریں۔ ورزش ہلکی پھلکی کریں، مستقل کریں۔ سوئمنگ بہترین جاب ہے آپ کے لیے۔ صبح کی سیر یہ ایک بہترین آپ کے لیے ایک ایکسرسائز ہے۔ ایک روحانی ٹپ اور ایک ایسا نسخہ جس کی پہلی خوراک
آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ 15 دن کے استعمال سے آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا، جو آپ کی گیس، آپ کا پیٹ، آپ کے سسٹم کو انشاءاللہ بہتر بنائے گا۔ مگر اس سے پہلے خیر کو بانٹنے کا عمل نہ چھوڑیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو کلک کرنا اور ایسے مریضوں تک میری ویڈیو پہنچانا کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کو دعائیں دے اور آپ کا بھی کوئی ایسا پھنسا ہوا کام رب کریم نکال دے، حل فرما دے، آپ پر مہربان ہو کر ایسے کاموں کی طرف توجہ دیں اور اپنے تجربات مجھ تک ضرور پہنچایا کریں۔ میرا واٹس ایپ نمبر آپ لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اب میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں جس نسخے کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ 5 گرام سونف اچھی کوالٹی کی، صاف ستھری۔ 5 گرام ادرک، اگر ادرک نہ ہو تو سونٹ یا سنڈ کے نام پر پنسار سے سوکھی ہوئی ادرک مل جاتی ہے۔ 5 گرام سبز پودینے کے پتے۔ اجوائن دیسی آدھا چمچہ چھوٹا والا، یعنی ٹی سپون آدھا چمچہ۔ 1 چٹکی کالا نمک، بس یہ نسخہ ہے۔ ایک بڑا کپ لیں اور اس بڑے کپ کے اندر ان تمام دواؤں کو ایک بڑے کپ پانی میں پکانا ہے۔ اسٹیل کا برتن ہو۔ جب یہ آدھا کپ رہ جائے تو آپ اس کو ٹھنڈا کر کے صبح ضرور خالی پیٹ پئیں اور اسی طرح پھر دوبارہ شام کو اتنی ہی مقدار میں ان ادویات کو جوشاندے کی صورت میں تیار کریں۔ اس میں شہد ڈال لیں، سب سے بہتر ہے، اور چینی ڈال لیں، گڑ کی شکر ڈال لیں، ذائقے کو ٹھیک کر لیں۔ 2 ٹائم آپ نے اس نسخے کو استعمال کرنا ہے۔ پہلی خوراک ہی آپ کو ضرور فائدہ دے گی۔ اور ایک خاص تجربہ جو میرے پاس موجود ہے، کھانا کھانے کے درمیان میں مستقل بسم اللہ کے ساتھ سورت فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، جو کہ سورت شفا ہے، اس کو دل میں پڑھتے رہیں، زبان سے نہ پڑھیں، بے ادبی ہوگی۔ دل میں مستقل پڑھتے رہیں، اس کی طرف توجہ رکھیں کہ یہ سورت شفا ہے، میرے جسم میں جو خوراک جا رہی ہے وہ نور بنے گی، زہر نہیں بنے گی، فائدہ دے گی، فائدہ مند ثابت ہوگی۔ امید ہے میری بات پسند آئی ہوگی، اور بات پسند آئے تو لوگوں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں نے امانت آپ تک پہنچائی، اس امانت کو آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔